تیسری فصل 2165 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عارب القرآن، قرآن کو خوب ظاہر کر کے پڑھو، یعنی اہل علم علماء قرآن پڑھو تو خوب ظاہر کر کے، واتبعوا غرائبہ، اور قرآن کے جو غرائب ہیں یعنی ان سے مراد ہے جو قرآن کریم کے اندر لغت کے غریب الفاظ ہیں، اور ان کو خوب ان کے پیچھے لگو، کیا مطلب ان کی اتباع کرو، ان کو دیکھو کہ اس کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، اور اس کو واضح کر کے بیان کر دو۔ اور غرائب سے آگے تفسیر فرما دی، غرائب کیا ہیں؟ غرائب سے مراد اس کے فرائض اور حدود بھی ہیں، یعنی اس سے مراد فرائض اور حدود سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اس نے فرض فرمائے اور حدود جن چیزوں سے اس نے منع فرمایا ہے، یعنی اس کے اندر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جن احکام کے اوپر اور جو حکم کی مثلا اس کے اندر حسین چیزیں ہیں ان کو بیان کرتا ہے، یا معجزات کو جنہوں نے بیان کیا ہے، آداب، مواعظ اور آداب وغیرہ اخلاق جو اللہ کے قرآن نے سکھائے ہیں انہیں خوب بیان کرو، ان کی اتباع کرو، لوگوں کو وہ سکھاؤ۔ 2166 نمبر روایت ہے عائشہ رضی اللہ، بلکہ یہاں پہ حضرت امام ابن ہشام کا قول ہے، کہتے ہیں قد زلت اقدام کثیر من الموربین راعوا ظاہر اللفظ دون المعنى المراد، کئی بندوں کے قرآن سمجھنے میں قدم اس وجہ سے پھسل گئے کہ انہوں نے ظاہری لفظ کی رعایت کی، معنی مرادی کو چھوڑ دیا، معنی مرادی کو ترک کر کے انہوں نے ظاہری الفاظ کی اتباع کی، جس کی وجہ سے وہ یعنی قرآن سمجھنے میں غلطی کھا گئے۔ 2166 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی قرأت نماز میں، قرآن کی قرأت نماز کے اندر غیر نماز میں قرآن کی قرأت کرنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ نماز میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھنا ڈبل اجر ہے اور ڈبل ثواب ہے۔ پہلا ثواب اور پہلا اجر اس کے اندر یہ ہے، ایک تو نماز کا ثواب، اللہ کا قرب ہے، اور اوپر سے قرآن جو سب سے زیادہ اہم عبادت ہے وہ اندر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بغیر نماز کے قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک نماز کے اندر پڑھ رہا ہے، ظاہری سی بات ہے وہ والا افضل ہے، وہ دو باتیں ایک جگہ پہ اکٹھی کر کے کر رہا ہے۔ اور فرمایا قرآن کی قرأت غیر نماز میں، یعنی قرآن کی قرأت عام نارمل روٹین میں پڑھنا تسبیح و تکبیر سے افضل ہے۔ ایک بندہ ذکر کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک قرآن پڑھ رہا ہے، تو قرآن پڑھنا ساری تسبیحوں سے افضل ہے، کیونکہ تسبیحات بھی تو قرآن سے نکلی ہیں، تو وہ ڈائریکٹ قرآن پڑھ رہا ہے جس سے تسبیحیں نکلی۔ اور فرمایا تسبیح کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، وہ صدقہ سے بھی افضل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں حدیث میں تسبیح کو صدقہ سے افضل کہا گیا، اور اس سے مراد وہ صدقہ ہے جو ذکر سے خالی ہو، جسے مقصود رضا الہی یا اللہ رب العالمین کی ذات نہ ہو اور مقصود و مطلوب کچھ اور ہو، تو اس سے صرف تسبیح کر رہے ہیں۔ ایک بندہ صدقہ دیتا ہے لاکھ روپیہ، مقصود ریاکاری ہے، مقصود اللہ کی رضا یا اللہ کا ذکر یا اللہ کا قرب نہیں ہے، اور ایک بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو اس کے وہ لاکھ صدقہ سے اس کا ایک بار سبحان اللہ کی رضا کے لیے کہنا زیادہ افضل۔ اور فرمایا صدقہ کرنا افضل ہے روزے سے۔ اچھا، یہ یعنی بالکل اوور آل نہیں ہے، اوور آل روزہ رکھنا صدقے سے افضل ہے، کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے، صدقہ کرنا ایک نفلی کام ہے۔ یہاں پہ جس اعتبار سے صدقے کو روزے سے افضل کہا گیا وہ یہ ہے کہ روزے کے اندر، نفلی روزے میں کس کا فائدہ ہے؟ بندے کا، صرف بندے کا، اور اس کے اندر ہے کہ دوپہر کا کھانا بندے کے پاس بچ جاتا ہے، صبح کو کھائے گا، شام کو کھائے گا، دوپہر کا کھانا بچ جائے گا، ایسے ہی ہے۔ لیکن اپنا جو صدقہ ہے، صدقے کے اندر روزے سے افضلیت کس طرح ہوگی؟ صدقے کے اندر وہ جو دوپہر کا کھانا اس نے بچا رکھا، اس نے وہ بھی نہیں بچایا، اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے روزے میں فائدہ صرف اپنی ذات کو، اور صدقے میں اپنے آپ کو بھی فائدہ اور جس کو دیا اس کا بھی فائدہ، ڈبل فائدہ ہے۔ تو فائدے کے اعتبار سے عام پبلکلی دیکھا جائے تو صدقہ افضل ہے، وگرنہ اوور آل احادیث قرآن کے اندر جو آیات بینات ہیں قرآن کریم کی، اس کے اعتبار سے یہ واضح ہے، اور وہ یہ یعنی متفق علیہ یہی بات ہے کہ روزہ افضل ہے۔ لیکن یہاں پہ جس سینس میں کہا جا رہا ہے وہ خاص ہے، وصوم جنۃ، اور فرمایا روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے۔ اچھا جی، آگے 2167 نمبر روایت ہے حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس الثقفی، یہ ساری بہقی کی حدیثیں ہیں، دونوں جو گزر گئیں۔ آگے آ رہا ہے عثمان بن عبداللہ بن اوس الثقفی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی قرآن کی قرأت، یعنی بندے کا قرآن پڑھنا غیر مصحف میں یعنی قرآن کریم کی کتاب، جو قرآن کریم کا مصحف شریف ہے، یعنی قرآن کریم کی ہارڈ کاپی ہے، اس کو مصحف شریف کہتے ہیں، اس کے بغیر قرآن پڑھنا یعنی زبانی 1000 درجے نیکی ہے۔
اور فرمایا مصحف میں دیکھ کر، ہارڈ کاپی میں دیکھ کر، کتاب ہاتھ میں پکڑ کے دیکھ کے قرآن پڑھنا، فرمایا 2000 گنا زیادہ نیکی ہے۔ اس کی وجہ قرآن کو دیکھنا ایک عبادت، پکڑنا دوسری عبادت، اٹھا کے رکھنا تیسری عبادت، اس میں غور و فکر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، جب آگے لفظ ہوں سامنے آ رہے ہوں تو اس میں کیونکہ جب ذہن میں چل رہا ہو تو بندہ اس کو ذرا صحیح طرح کہ متشابہ نہ لگ جائے، اس سے بچانے کے لیے بس تیز تیز چلا رہا ہوتا ہے ذہن میں، لیکن جب سامنے ہو تو تب بندہ غور و فکر کر سکتا ہے، یہ ایک اور عبادت ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ افضل ہے۔ اچھا، یہ عام نارمل افراد کے لیے ہے، کیونکہ پیچھے حدیث گزر گئی الماہر بالقرآن مع الصفرۃ البررہ، فرمایا جو قرآن کا ماہر بندہ ہے، ماہر سے مراد اس کو زبانی قرآن کریم کے اوپر گرفت ہے اور وہ اس کے معنی و مفاہیم کو بہت زیادہ جانتا ہے اور غور و فکر اکیلا بیٹھا بھی وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو نبیوں کا، صحابہ کا اور فرشتوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ خاص بات ہے، یہاں پہ نارمل عام روٹین میں عام بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ 2168 نمبر روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دل ہیں، فرمایا زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی لگے، یعنی جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اس کی صفائی کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنا، کثرت سے موت کو یاد کرو گے تو اس سے آخرت کی طرف رغبت بڑھے گی، اللہ کی یاد کی طرف رجوع زیادہ ہوگا۔ فرمایا اور دل کا صاف کرنے کا سبب اور اعلیٰ کیا ہے؟ فرمایا قرات تلاوت القرآن، قرآن پڑھا کرو، تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ امام بہقی نے ان چاروں روایتوں کو پچھلی کو شعب الایمان میں روایت کیا۔ 2169 نمبر حدیث ایفا ابن عبد الکلائی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ قرآن کی کون سی صورت زیادہ عظیم ہے، بڑی ہے؟ یعنی یہاں پر اب اعظم جو اس نے کہا، حالانکہ وہ سورہ فاتحہ ہے، بقرہ مختلف کے بارے میں آتا ہے، تو یہاں پہ ایک خاص سینس میں کے اندر یہ قرآن کی صورت عظیم ہے، اور وہ خاص سینس شان توحید ہے، یعنی توحید کے حوالے سے سب سے عظیم صورت کون سی ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ عرض کی یار کون سی آیت قرآن کے اندر سب سے زیادہ عظیم ہے؟ پیچھے پوچھا صورت، اب پوچھا آیت کون سی زیادہ عظیم ہے، یعنی آیت کس حوالے سے عظیم ہے؟ جس میں اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ، یہ آخر تک۔ عرض کی آقا کون سی آیت ہے نبی اللہ آپ کو پسند ہے کہ آپ کی امت کو اور آپ کو اس کا اجر پہنچے، اس کا فائدہ پہنچے؟ فرمایا سورہ بقرہ کی آخری صورتیں، آخری آیتیں، آخری آمن رسول بما انزل، وہ والی۔ فرمایا وہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو عرش الہی کے نیچے سے حاصل ہوا ہے، اللہ نے اپنے عرش کے نیچے خزانوں میں سے خزانہ وہ عطا اللہ نے سمت کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا دنیا و آخرت کی کوئی خیر ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر داخل نہ ہو، جس پر وہ مشتمل نہ ہو، ہر خیر دین و دنیا آخرت کی اللہ نے اس کے اندر رکھ دی۔ امام دارمی نے اس کو روایت کیا۔ 2170 نمبر روایت عبد الملک ابن عمیر مرسل روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے بارے میں، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس کے بارے میں فرمایا شفاء من کل داء، یہ ہر روحانی جسمانی دینی دنیاوی بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر طرح سے روحانی شفا ہے، جسمانی شفا ہے، ہوتا ہے نا کہ نظر لگ جائے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں اس کی دلیل یہ حدیث امام دارمی نے اور امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، روایت موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ فضائل یہ جو معاملات ہیں یہ اپنی مرضی سے اپنی عقل سے اجتہادی مسئلے نہیں ہیں جو مرضی کہہ دو، اب یہ مسئلہ ضرور بضرور نبی علیہ السلام سے سن، یہ مرفوع ہے، حکمی مرفوع ہے۔ 2171 نمبر روایت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھی ایک رات میں، اس کے لیے پوری رات کا قیام اللہ نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 2172 نمبر روایت حضرت مکحول تابعی مشہور فرماتے ہیں جس نے سورہ آل عمران کی آخری سورہ آل عمران پوری پڑھی جمعے والے دن فرمایا رات تک اس پر فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے 2173 نمبر روایت جبیر بن نفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو جن دو آیتوں سے ختم کیا آمن رسول بما انزل، فرمایا وہ مجھے دی گئی ہیں، وہ دونوں
اللہ کے نیچے، عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے، پس تم ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی خواتین کو سکھاؤ۔ فَإِنَّهَا صَلَاتٌ، یہ نماز ہے، یعنی نماز کے اندر بھی یہ پڑھی جاتی ہیں، اور دوسرا معنی یہاں پہ نماز صلاۃ کا رحمت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رحمت کا باعث ہے، وَقُرْبَانٌ، اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، وَدُعَاءٌ، اور دعا بھی ہے، بہترین دعا بھی ہے، اس کے اندر دعا بھی مانگی جاتی ہے، مثلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ہے، یہ دعا بھی ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا۔ امام دارمی نے اسے مرسل روایت کیا۔ اچھا جی، اور امام حاکم میں حدیث لائے مرفون، اس کے اندر ہے اپنا ابناکم، نساکم کے بعد ابناکم، اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو یہ سکھاؤ۔ اچھا جی، 2174 نمبر روایت، کعب رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو سورہ ہود، جمعے والے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ امام دارمی نے اس مرسل روایت کی، مولا علی قاری کہتے ہیں مرسل حجت ہے جمہور ائمہ کے نزدیک، اور فضائل اعمال میں تو سب کے نزدیک حجت ہے۔ 2175 نمبر روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف پڑھتا ہے جمعے والے دن میں، اللہ تعالیٰ جو 2 جمعے کے درمیان اس کو ایک نور عطا فرمائے گا، نور ہوگا اس کے پاس۔ اچھا کون سا نور ہوگا؟ مولا علی قاری کہتے ہیں اس کے دل میں نور ہوگا، اگر فوت ہو گیا تو قبر میں بھی نور ہوگا، اور جو یہ پڑھتا رہا قیامت کے دن حشر میں بھی سورت کا نور اس کے پاس ہوگا۔ امام بہقی نے اس کو شعب الایمان دعوات الکبیر میں روایت کیا۔ اچھا جی، آگے ہے اس کے بہت سارے فضائل ہیں سورہ کہف پڑھنے کے۔ امام حاکم حدیث لائے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے مرفوعاً، اور امام دارمی بھی لائے ہیں موقوفاً، جو جمعہ کی رات پڑھے اس کے اور بیت العتیق کے درمیان، یعنی مکہ المکرمہ کعبہ شریف تک کے درمیان اللہ نور پیدا کر دے گا۔ اور باقی بھی امام طبرانی نے اوسط میں اس کو روایت کیا ہے، امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری روحانی اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا کر دے گا، یعنی ایمانی نور اللہ اس کو ایک عطا فرمائے گا۔ اچھا جی، 2176 نمبر روایت ہے، خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تابعی آپ فرماتے ہیں کہ پڑھا کرو نجات دینے والی صورت، اور وہ الف لام میم التنزیل ہے، سورہ سجدہ۔ بے شک مجھے خبر پہنچی ہے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے صحابہ سے، یعنی صحابہ تابعین صحابی سے سنا ہوگا، 70 صحابہ کو آپ ملے ہیں، تو آپ کی یہ بات موقوف جو اپنا ہے یہ مرفوع کے حکم میں ہے، حکمی طور پہ مرفوع ہے یہ حدیث میں۔ اچھا جی، مولا علی قاری کہتے ہیں یعمل بہ فی فضائل الاعمال عند الکل، عمل کیا جائے فضائل اعمال میں تو اجماع امت ہے اس کے اوپر، یہ روایت معمول بھی ہے۔ اچھا جی، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کسی صحابی سے کہ ایک بندہ کان یقرؤھا ماضی استمراری ہے، وہ پڑھتا ہوتا تھا اس صورت کو، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں پڑھتا تھا، یعنی اس کے علاوہ دیگر کوئی وظیفہ نہیں کرتا تھا، وظیفے میں یہ صورت پڑھتا ہوتا تھا، ورد اس کا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ کبھی ساری زندگی انہوں نے قرآن کا کوئی حصہ پڑھا ہی نہیں، حالانکہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، تو مطلب یہ ہے کہ ورد کے اعتبار سے اور کچھ نہیں پڑھتا تھا، صرف یہ وظیفہ ایک ہی صورت کا۔ وکان کثیر الخطایا، اب اس کے اندر دیکھیں، اور وہ کثیر الخطایا تھا، کثیر الاسم نہیں کہا، اسم گناہ کو کہتے ہیں، خطایا لغزشیں زیادہ تھیں، گناہ نہیں بلکہ لغزشیں۔ فرمایا کہ فنشرت جناحہا علیہ، اس صورت نے اپنے پر اس کے اوپر کھول لیے، جب قبر میں گیا تو صورت نے اپنی رحمت کے اپنے پر اس کے اوپر تان لیے اور کہا میرے رب اس کو بخش دے، یہ کثرت سے میری قرات کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، وہ صورت بولی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں صورت کی شفاعت کو قبول فرما لی اور فرمایا اس کے لیے ہر خطا کے بدلے ایک نیکی لکھ دو، ہر نیکی لکھ دو، اس کی جتنی لغزشیں ہیں ان کو نیکیوں سے بدل دو اور اس کے درجات کو بلند کر دو، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اپنے ساتھی کی طرف سے قبر میں جھگڑا کرے گی، یہ اپنے ساتھی کی طرف سے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور فرمایا وہ صورت کہتی ہے اے اللہ، وہ صورت نے اس وقت کہا اے اللہ اگر میں تیری کتاب سے ہوں یعنی قرآن سے ہوں
تو میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لے، اگر میں تیری کتاب سے نہیں مجھے اس سے مٹا دے۔ وَإِنَّهَا تَكُونُ كَالطَّيْرِ، اور فرمایا وہ پرندے کی طرح ہوگی جو اپنے پروں کو پڑھنے والے پر تان لے گی اور اس کی شفاعت کرے گی اور اس کو عذاب قبر سے روک لے گی، عذاب قبر اس کے تک نہیں آئے گا۔ وقال فی تبارک مثلہ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت خالد ابن معدان نے سورہ ملک کے بارے میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ سنایا، سورہ ملک کے بارے میں بھی یہ فضیلت سنائی۔ اور حضرت خالد بن معدان تابعی، آپ جب بھی سوتے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے سوتے، سورہ سجدہ اور سورہ ملک، دونوں کو پڑھ کے تلاوت کر کے سوتے۔ اور امام طاؤس کہتے تھے کہ قرآن میں یہ دونوں صورتوں کو باقی ساری صورتوں پر 60 گنا زیادہ فضیلت عطا فرمائی گئی۔ اچھا اب یہاں پہ ہے کہ یہ ان کی جزوی فضیلت ہے، جس طرح فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، یہ حضرت عمر کی جزوی فضیلت ہے۔ پوری امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح حضرت عثمان غنی کی یہ جزوی فضیلت شان ہے کہ رسول اللہ کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، لیکن افضل سب سے ابو بکر صدیق کی، سیدہ کائنات مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے نکاح مبارک میں۔ لیکن اجماع امت ابو بکر صدیق کے افضل ہونے پہ یہ سارے جو فضائل ہیں یہ جزوی فضائل ہیں، ایک ہوتے ہے کلی فضیلت، ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ تو جزوی فضیلت کی وجہ سے کسی کی کلی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ان صورتوں کی جزوی فضیلت ہے، اس کی وجہ سے سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ یا وہ اپنا سورہ بقرہ کی آخری آیات ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی فضیلتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات کہ مولا علی قاری فرماتے ہیں ان کی یہ جو 60 گنا زیادہ ان کو خصوصیت حاصل، نیکیاں حاصل ہیں، یہ یا تو خاص زمانے میں خاص ٹائم میں پڑھیں تو پھر یا کسی خاص حالت کے ساتھ یہ خاص ہے کہ بندہ کو خاص حالت میں ان کو پڑھے تو اس کو 60 گنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اوورآل سورہ بقرہ اور سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ جس طرح ایک بندہ سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورۃ قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ قل اللہ احد وطر میں پڑھے، یہ افضل ہے، کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ اور یعنی یہ دیکھیں نا، اب خاص جگہ کے ساتھ یہ 3 صورتیں خاص ہیں، وہ جگہ وہ ٹائم وطروں کا ہے، وطروں کے اندر پڑھے تو زیادہ فضیلت ہے۔ امام دارمی نے سے روایت کی ہے 2188 نمبر روایت، عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ یاسین پڑھی دن کے آغاز میں قضیت حوائجہ، اس کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرمائے گا، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ امام دارمی نے مرسل روایت کی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ شروع میں تو اب تھا، اب بھی معمول اب بھی ہونا چاہیے، صبح اٹھے فجر کے بعد کم از کم حافظ تو پورا سپارہ پڑھے، باقی کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت تو ضرور روزانہ کریں۔ تو روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے فرمایا ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ عطاء بن ابی رباح نے اسے مرسل روایت کیا۔ حضرت عطاء بن ابی رباح بہت بڑے تابعی تھے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں علم اللہ کا خزانہ ہے، اللہ جس کو چاہتا تقسیم کر دیتا۔ عطاء بن ابی رباح حبشی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں علم اللہ کا خزانہ ہے، اللہ جس کو چاہتا دے دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے، جہاں چاہتا بانٹ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ علم کے ساتھ خاص ہوتا نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے کچھ گروہ خاص کیے ہوتے کہ میں نے انہی کو علم دینا ہے، تو فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل فرماتے تھے لکان بنسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا، حضور کا نسب، حضور کے خاندان والے سید لوگ یہ زیادہ حقدار تھے کہ علم صرف ان کے گھرانے کے ساتھ خاص ہو جاتا، کیونکہ یہ خاندان نبوت تھے، حضور کی آل تھے، لیکن اللہ نے کسی نسب کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ علم کو خاص نہیں کیا۔ کہتے ہیں اگر خاص ہوتا تو سیدزادے زیادہ اولاد تھے کہ صرف ان کو علم ملتا، تو عطاء بن ابی رباح تو حبشی تھے۔ یہ امام احمد بن حنبل ایک بات کیا کرتے تھے کہ علم کسی نسب کے ساتھ خاص ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ذات کا میراثی ہے، کوئی مصلی ہے تو اللہ نے اس کو علم ہی نہیں دینا، اور کوئی چودھری ہے چٹھا ہے اس کو علم ملے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، علم کسی کی میراث نہیں۔ اور ابن ماجہ کے اندر گزر نہیں کہ عبداللہ ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنا گورنر لگا کر آ گئے، حضرت عمر کے جو گورنر تھے، حضرت عمر نے جنہیں عامل بنایا تھا، وہ پیچھے عبداللہ بن ابزہ غلام تھے، ان کو مکے کا حاکم لگا کے آ گئے۔ یہ مولا علی قاری نے بھی پیچھے لکھا ہوا کہ تو حضرت عمر نے فرمایا تو غلام کو وہاں پہ لگایا، قاری وہ عالم دین زیادہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے تمہارے سمیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ساتھ ایک قوم کو عزت عطا فرمائے،
اس قرآن دین کے علم کی وجہ سے ایک قوم کو رتبہ اور مرتبہ عطا فرمایا، اور غلام ہو کے اللہ اس کو مکے کا حاکم اللہ نے بنا دیا۔ تو دین کسی ذات کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، کسی برادری کے ساتھ خاص نہیں۔ اگر یہ خاص ہوتا تو بلال حبشی کعبے کی چھت پہ نہ چڑھتے۔ اچھا جی، آگے 2178 نمبر روایت ماقل ابن یسار فرماتے ہیں، المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فَقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ، فرمایا اپنے مردوں کے پاس اس کو پڑھا کرو۔ امام بیہقی نے شعب الایمان، مردوں کے پاس کیا پڑھا کرو؟ ای مشرف الموت، جو موت کے ابتلا میں ہو، وقت الموت قریب ہو، اس پہ پڑھو۔ او عند قبور امواتکم، اور اپنے مردوں کی قبروں پہ جا کے بھی پڑھا کرو۔ مولا علی قاری کہتے ہیں حدیث کا مطلب عام ہے، جب وقت قریب آئے تب بھی پڑھو، فوت ہو جائے پھر پڑھو، دفن کرو پھر پڑھو، پڑھتے رہا کرو، کیونکہ اللہ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں سے روایت کی 2179 نمبر روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک بلندی ہوتی ہے۔ سنامن اونٹ کے اوپر جو ہوتی ہے نا کوہان، اس کو کہتے ہیں، اونٹ کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے اس کو سنام کہتے ہیں۔ فرمایا بے شک ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ بلندی کس طرح؟ ایک تو سورت لمبی ہے، اس وجہ سے بھی بلند ہے، یا اس کے اندر بہت زیادہ احکام ہیں، اس وجہ سے بھی اسے بلند کہا گیا، یا اس کے اندر جہاد وغیرہ کے معاملات احکام ہیں، اور جہاد کی وجہ سے بندہ بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو بلندی کہا۔ اور فرمایا ہر چیز کا ایک لبابن، لب لباب ہمارے لفظ بولا جاتا ہے، لب لباب خلاصہ، ہر چیز کا ایک خلاصہ اور نتیجہ ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن کا خلاصہ مفصلات صورتیں ہیں، مفصل صورتیں، اوساط مفصل، اپنا پھر پہلے مفصلات ہیں، اور پھر طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ تو طوال مفصل جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا مفصلات صورتیں وہ قرآن کا خلاصہ ہیں، کیونکہ ان کے اندر تمام احکامات، تمام اشیاء کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ امام دارمی نے اسے روایت کیا 2180 نمبر روایت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے ایک زینت ہوتی ہے۔ عروسن، دلہن کو کہتے ہیں، دلہن کو عروس، دلہن کو دلہن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ زیب و زینت اختیار کر کے سنورتی ہے۔ تو عروس کا اور عروس کا عربی میں جو لفظ ہے یہ یطلق علی الرجل والمرأہ، دونوں پر داخل اطلاق کیا جاتا ہے، مرد پہ بھی بولا جاتا ہے، عورت پہ بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زیب و زینت کے حوالے سے۔ تو فرمایا قرآن ہر چیز کی ایک زیب و زینت ہوتی ہے، قرآن کی زیب و زینت سورہ رحمان ہے۔ اچھا اس کے اندر کیا معنی اس کا کہ زیب و زینت ہوتی ہے اور قرآن کی؟ واہ واہ، مولا علی قاری کہتے ہیں کہ دلہن سنورتی ہے، دلہن کی ایک زیب و زینت ہوتی ہے تاکہ اپنے مقصود تک پہنچے تو خوبصورت ہو کے، مقصود اس کا خامند ہے، خامند سنورتا ہے، مقصود تک بیوی تک پہنچے، اس کے پاس آئے زیب و زینت کے ساتھ سنور کے خوبصورت لگے۔ تو یہاں پہ عروس کا اطلاق سورہ رحمان پہ کیا گیا کہ قرآن کی زیب و زینت الرحمان سورہ رحمان میں رکھی گئی ہے۔ کس طرح کہ اس کو پڑھ کے بندہ اپنے مولا سے اچھے انداز میں مل سکتا ہے قیامت کے دن۔ ایک یہ معنی، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر سورہ رحمان کے اندر جنت کی زیب و زینت کو بیان کیا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ، اور جنت کے نقشے اور جنت کی اور حور و غلمان کی باتیں، وہ سارا زیب و زینت کی باتیں، اس وجہ سے اس کو عروس کہا گیا۔ 2181 نمبر روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فاقے سے، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچتا، فاقے سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ فاقے سے مراد یہاں کیا ہے؟ بہتر سب سے معنی ملا علی قاری بیان کرتے ہیں، فاقے سے مراد دل کا فاقہ ہے، دل کی غربت ہے، اس کا دل کبھی غریب ہے، ہاں ظاہر بھی ہے، جو بندہ یہ نیت لے کر پڑھے، کیونکہ لفظ مطلق ہے، اس کو کبھی فاقہ، جو بندہ سورہ واقعہ پڑھے اللہ رزق میں بے بہا برکتیں عطا فرماتا ہے، ظاہری رزق میں اور دل کے رزق میں۔ اچھا اس کا محدثین فرماتے ہیں اگر بتقاضۂ بشریت دنیاوی نظام کے تحت
وہ سورہ واقعہ پڑھتا بھی ہو، یقین بھی ہو، اور زندگی میں کبھی ایسا موڑ آ بھی جائے کہ گھر میں کھانے کے لیے واقعی کچھ نہ ہو اور سورہ واقعہ بھی پڑھتا ہے، پھر بھی پہلی تو بات کھانا ہی ختم نہیں ہوگا، اور اگر کبھی ہو بھی جائے نا امتحان اور آزمائش اس کی وجہ سے، تو فرمایا اللہ اس کا دل اتنا دلیر کر دے گا وہ کبھی ڈرے گا نہیں، وہ حالات کے ساتھ لڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ نبوی نسخہ ہے۔ ایک تو اللہ ظاہری رزق میں اور باطنی رزق میں برکت دے گا، ظاہری غربت بھی نہیں آئے گی، باطنی غربت بھی نہیں آئے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ بیٹیوں ان کو پڑھا کرو، ہر رات اس کو پڑھا کرو۔ امام بہقی نے ان تمام روایات کو شعب الایمان میں روایت کیا، اور 2172 نمبر روایت ہے، 2182 نمبر روایت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سے سبح اسم ربک الاعلیٰ کو پسند فرمایا کرتے تھے، اس سے حضور علیہ السلام محبت فرماتے تھے اس صورت کو۔ اچھا جی، جس طرح آتا ہے حضور علیہ السلام سورہ فتح سے محبت کرتے تھے کیونکہ اس کے اندر بشارت تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، حبیب ہم آپ کو واضح فتح عطا فرما دی ہم نے۔ اور اس صورت کے اندر بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ کے اندر بھی تنگی والے امور کو آسانی میں بدل دینے کا وعدہ آیا قرآن پاک میں نا، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 8 میں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے حبیب، اب تنگیوں کا دور ختم ہو جائے گا، اب آسانیاں آ جائیں گی۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام اس کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ اس میں آسانیوں کا وعدہ ہے، اور حضور علیہ السلام اس کو پڑھا بھی کرتے تھے کثرت سے۔ اور دوسری بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس لیے بھی پسند فرماتے تھے کیونکہ اس کے اندر صحف ابراہیم و موسیٰ کی باتیں، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی باتیں۔ امام ابن حبان یہاں پہ ایک حدیث لائے ہیں اپنی صحیح میں، صحیح ابن حبان میں، اور امام حاکم نے اس کو مستدرک میں صحیح الاسناد کا، حضرت ابو ذر غفاری کی بڑی لمبی روایت، میں کچھ حصہ اس کا اندر سے سنا دیتا ہوں مفہوم سا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بیان کی، اے بادشاہ تجھے میں نے دنیا پہ بھیجا ہے، تجھے نافذ کیا ہے، قبضہ دیا ہے، اور تو مغرور ہو گیا، یعنی اس طرح کی باتیں تھیں، اس میں واقعات تھے نصیحت کے لیے۔ فرمایا میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تو دنیا جمع کرے، دنیا اکٹھی کرے، تجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم مظلوم کی دعا کو روکے مجھ سے، کہ مظلوم میری بارگاہ میں کہیں ہاتھ نہ اٹھا دے، فإنی لا أردها، میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا تھا۔ اب دیکھیں صحیفے کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ پڑھے کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ سنائے اپنی امت کو، اس میں جو واقعے لکھے ہیں سرکار وہ بھی جانتے ہیں، سرکار اپنے غلام ابو ذر غفاری کو بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کے صحیفوں میں یہ لکھا تھا، اور فرمایا مظلوم کی دعا کو میں رد نہیں کرتا، ولو کانت من کافر، اگرچہ کافر کی دعا کیوں نہ ہو، کافر پر بھی ظلم ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، رب فرماتا میں رد نہیں کرتا۔ تو ظلم کرنا، ظلم مسلمان پہ ہو یا کافر پہ، ظلم ظلم۔ اور فرمایا عاقل بندے پر لازم ہے جب تک اس کی عقل مغلوب نہیں ہو جاتی، یعنی جب تک عقل سلامت ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے دن کے لیے 3 گھڑیاں بنا لے، اور ان 3 گھڑیوں میں اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرے۔ ایک گھڑی اس کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ایک گھڑی کے اندر وہ اللہ کی کاریگری میں غور و فکر کرے، اور ایک گھڑی ایسی ہے جس کے اندر وہ اپنے کھانے پینے کے لیے، دنیا کا رزق کمانے کے لیے خالی کرے، یعنی اپنی زندگی کے دن کو، ہر دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے، ایک حصہ کاروبار کے لیے، اور ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں دین پڑھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، اور ایک گھڑی ہو کہ جس کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آج میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، لمبا کلام ہے، اور فرمایا بندہ کم بولے، یا جن باتوں کا مقصود و مطلوب ہے صرف وہ بندہ وہ بات کرے، زیادہ لغو نہ بولے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ ابراہیم کے صحیفوں کی تو بات آپ نے بتا دی علیہ السلام، اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں میں وہ بھی بتاتا ہوں، میں جانتا ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کانت عبرہ، اس میں کوئی نصیحت کی باتیں تھیں، عبرت کی۔ تو اس کے اندر مختلف نصیحتیں تھیں۔ فرمایا کہ جس بندے کو عجیب ہے وہ بندہ جس کو آگ کا یقین ہے پھر ہنستا رہتا ہے، عجیب ہے وہ بندہ جس کو تقدیر کا یقین ہے اور پھر وہ پھرتا رہتا ہے، عجیب کام کرتا ہے۔ لمبی بات ہے۔
آگے ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا مجھے کو وصیت فرمائے. میں فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. سارے اعمال کا سرا اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی. میں نے عرض کیا آقا اور بھی وصیت فرمائے. فرمایا کثرت سے قرآن پڑھا کر. یہ اس لیے مولا علی قاری سے حدیث کو لائیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کر، تیرے لیے زمین میں نور ہوگا، آسمان میں ذخیرہ ہوگا قیامت والے دن. عرض کی حضور اور وصیت فرمائے. فرمایا کثرت سے ہنسنے سے بچ، زیادہ ہنسا نہ کر. فإنہ یمیت القلب، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ کثرت دیکھ، کثرت سے کھلکھلا کے کہہ کے مار کے ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کا نور لے جاتا ہے. آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے. دہک اور ہے اور تبسم اور تبسم ہے مسکرانا، چہرے پہ چہرہ کھلا رہنا، یہ تو سنت ہے. اور ہر گھنٹے ہاں 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 کہہ کے لگانا اور اس طرح یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ فرمایا دل مردہ ہوتا ہے. اچھا آگے میں نے اس کی حضور اور وصیت کر دیں. فرمایا جہاد کرتے رہنا، میری امت کی رہبانیت اسی میں ہے. عرض کی یا رسول اللہ اور وصیت کر دیں. فرمایا غریبوں میں بیٹھا کر، غریبوں سے محبت کیا کر اور ان میں بیٹھا کر. حضور اور وصیت فرما دیں. فرمایا اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھ، اوپر والے کی طرف نہ دیکھ کہ فلاں بندہ اس کے پاس تو لینڈ کروزر ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، یہ نہ دیکھ. نیچے والے کی طرف دیکھ جس کے پاس سائیکل. یہ زیادہ لائق ہے کہ تو اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں جانے گا جب نیچے والے کی طرف دیکھے گا. وہ شیخ سعدی نے جب ننگے پاؤں نکلے اور آگے دیکھا کہ یا اللہ میں بندہ پاؤں میں جوتی بھی نہیں، آگے دیکھا کہ بندے کی ٹانگیں نہیں تھیں. عرض کی یا اللہ شکر ہے تو نے ٹانگیں تو دی ہیں، جوتی اگرچہ نہیں دی. پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اور کوئی وصیت فرما دے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے عیب ظاہر نہ کر، عیب روک کے رکھ، اور جو آتا ہے لوگوں کو بتا دے. پھر میرے سینے پہ ہاتھ مالا. فرمایا ابو ذر عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں ہے اور ورع جیسا کوئی رکنا نہیں ہے اور حسن اخلاق جیسی کوئی چیز نہیں. یہ مجھے وصیتیں کچھ فرمائیں جن میں ایک وصیت یہ بھی فرمائی کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا. 2183 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا آقا مجھے یا رسول اللہ کچھ بات پڑھا دیں. سرکار نے 3 پڑھا. فرمایا پڑھا کر 3 الف لام را والی آیتیں، صورتیں، یعنی الف لام را جن کے شروع میں آتا ہے 3 ایسی صورتیں روزانہ پڑھا کر. عرض کی آقا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، یعنی اب اتنا وہ مجھ میں شدید قوت نہیں ہے اور میری زبان موٹی ہو گئی ہے، یعنی حضور اتنی یعنی کچھ لمبی صورتیں اور میں اتنا نہیں پڑھ سکتا. تو حضور نے فرمایا چل 3 حامیم والی آیتیں پڑھ لیے کر. پھر اس نے وہی بات کی یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا. فرمایا بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھ پہ پڑھ دیں ایک ایسی جامع صورت، کوئی جامع ان سب کی جامع ہو، چھوٹی سی ہو اور جامع ہو. تو سرکار نے اس کو پڑھائی یا اس کے پاس پڑھی حضور نے اذا زلزلت الارض زلزالہا. حضور نے یہ سورہ زلزال یہ پڑھ دی پوری حتیٰ کہ فارغ ہوئے. فرمایا چل اب یہ تجھے اب اس کے اندر ہے سرکار نے پڑھا اور اجازت دے دی کہ یہ پڑھ کے بتا دیا کہ تو نے اب یہ پڑھا کرنا ہے. یہ اصل ہے حدیث اجازت کی. جس طرح بزرگ اجازت دیتے ہیں نا، کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ چل یہ اب تو پڑھا کر، شیخ بتا دیں، استاد بتا دیں یہ پڑھا کرو اب آپ، تو یہ اجازت ہوتی ہے کہ مجھے اب اجازت مل گئی ہے میں یہ پڑھا کروں گا. تو یہ اجازت کی اصل ایک یہ بھی روایت ہے. فقال الرجل، بندہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں اس پر کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں امام طیبی کے حوالے سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسبی ما سمیت، جو میں نے سنا مجھے کافی ہے. اگر کل کو مجھے کسی اور نے کچھ بندہ کچھ بتایا نا کہ یہ بھی پڑھا کر، میں اس کی نہیں مانوں گا، جو آپ نے بتایا صرف وہ پڑھوں گا میں. اچھا اس کا یہ مطلب تو بالکل ہی نہیں نکلتا. ملا علی قاری نے رد کیا اس کا. انہوں نے کہا یہاں پہ حافظ نے وہ بات کی ہے کہ اس کا مطلب یہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صرف میں یہ صورت پڑھوں گا اور کوئی صورت نہیں پڑھوں گا. یہ بالکل غلط مانا ہے. اور اپنا وہ پیچھے جہاں پہ آتا ہے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ مجھے دین بتا دیں موٹا موٹا. فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس. تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس پہ کچھ زیادہ کمی نہیں کروں گا. تو اس سے خارجیوں نے ہمارے نکالی ان کا دیکھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی سنتے نہیں پڑھوں گا، کبھی نفل نہیں پڑھوں گا. اور یہ تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہے میں کبھی نفل. انہوں نے کہا حضور میں اس پر کمی زیادتی نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ اگر کسی نے بتایا کہ یار تھوڑا کم پڑھ لیا کر، کوئی زیادہ کر لیا، یہ اس کی بات کی طرف دھیان ہے، پوری صورت پڑھوں گا، اس کے علاوہ اللہ نے جو توفیق دی وہ بھی کرتا رہوں گا. یہ اس سے بالکل حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ میں کچھ پڑھوں گا ہی نہیں. فرمایا ثم ادبر الرجل، بندہ واپس گیا تو سرکار نے فرمایا یہ آنے والا سوار فلاح پا گیا. امام احمد ابو داؤد نے اس کو روایت کیا.
2184 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کہ تمہیں کوئی استطاعت نہیں رکھتا کہ 1000 آیتیں روزانہ پڑھا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا کون استطاعت رکھتا ہے کہ 1000 آیتیں روزانہ پڑھے؟ فرمایا تم میں یہ تو طاقت رکھتا ہی ہے کہ سورہ الحاقم التکاثر ہی پڑھ لیا کرے، یعنی اللہ 1000 آیتوں کے برابر ہی سورت کا ثواب ہے، اللہ 1000 آیتوں کا تمہیں ثواب عطا فرما دیا کرے گا۔ بیہقی نے شعب الایمان میں سے روایت کیا 2185 نمبر روایت۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ مرسل روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قل ہو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں محل بنایا جاتا ہے، اور فرمایا جو 20 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جاتے ہیں، اور جو 30 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 3 محل جنت میں بنائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ پھر تو ہم اپنے محل بڑے زیادہ کر لیں گے، اس طرح تو ہم یعنی بار بار پڑھ کے بڑے زیادہ محل بنا لیں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت میں تو اس سے بھی زیادہ وسعت ہے، تم ساری زندگی میں پڑھتے رہو تو تمہیں محل عطا فرماتا ہی رہے گا۔ امام دارمی نے اسے روایت کیا۔ 2186 نمبر روایت حسن بصری مرسل روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک رات میں 100 آیتیں پڑھتا ہے، فرمایا قرآن اس رات کے بارے میں اس کے خلاف جھگڑا نہیں کرے گا، یعنی اس رات کے بارے میں قرآن یہ نہیں کہے گا یا اللہ فلاں رات اس نے مجھے نہیں پڑھا یا اس نے مجھے بالکل چھوڑ دیا، اور فرمایا جو ایک رات میں 200 آیتیں پڑھے گا اس کو رات پوری قیام کرنے والے میں لکھا جائے گا، یعنی ساری رات عبادت کرتا رہا گویا کہ، اور جو ایک رات میں 500 سے 1000 تک آیتیں پڑھ کے سوتا ہے فرمایا صبح کرتا ہے اس حال میں اس کے لیے اجر میں سے 1 قنطار ہوتا ہے۔ قنطار کتنا ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں قنطار امام طیبی کے حوالے سے کہتے ہیں ایک روایت میں قنطار ہے 1100 اوقیہ، یعنی اس کے اندر ہے 1200 اوقیہ چاندی، 1200 اوقیہ چاندی، یعنی اتنی چاندی 1200 اوقیہ چاندی اللہ کی بارگاہ میں اس کو اجر صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب اس کو اس کا ملتا ہے اس کام کا، اور اوقیہ 1 جو ہے فرمایا آسمان و زمین سے بہتر ہے، ایک روایت میں اس طرح آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اتنی قدر اس کو یہ آیات بینات پڑھنے کا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام دارمی نے اس کو روایت فرمایا۔